چلے بھائی، اگلا سوال ہے، کیا میں دو سگی بہنوں سے ایک ہی وقت میں نکاح کر سکتا ہوں یا نہیں؟ میری دعا ہے جی آپ کا ایک سے ہی نکاح ہو جائے، یہاں تو لوگوں کا ایک نکاح بھی نہیں ہو رہا۔ تو اب جو بیچارے کنوارے سنیں گے وہ کہیں گے یار دو سے اکٹھا نکاح، تو وہ تو ہمارا تو ایک سے بھی نہیں ہو رہا۔ دو بہنوں سے اکٹھا نکاح قرآن نے حرام قرار دے دیا۔ دیکھیں سورۃ النساء کی جو آیت نمبر ہے نا 24، جو پارہ نمبر 4 کی آخری آیت ہے، اس میں نا محرمات ابدیہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہیں، ایسے رشتے جو ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے حرمت والے قرار دے دیے ہیں نکاح کے پوائنٹ آف ویو سے، کہ ان کے ساتھ اب نکاح نہیں ہو سکتا۔ اس میں آپ دیکھیں کون کون سے رشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، پارہ نمبر 4 کے بالکل اینڈ پہ جا کے آیت نمبر 23 ہے جی، 24 نہیں ہے 23۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، حرمت علیکم امہاتکم، حرام کر دی گئی ہیں تم پر تمہاری مائیں، ماں سے کسی کی شادی نہیں ہو سکتی، نکاح نہیں ہو سکتا۔ وبناتکم، اور تمہاری بیٹیاں، واخواتکم، اور تمہاری بہنیں، وعماتکم، اور تمہاری پھوپھیاں، یعنی آپ کی جو والد کی سگی بہن ہے، وخالاتکم، اور تمہاری خالائیں، والدہ کی بہن، وبنات الاخی، اور بیٹیاں بھائی کی، بھتیجیاں، وبنات الاختی، اور بیٹیاں بہن کی یعنی بھانجیاں۔ یہ وہ سارے ہیں جن سے آپ نکاح نہیں کر سکتے۔ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اور وہ مائیں جو دودھ کے رشتے سے تمہاری مائیں ہیں، جن کا دودھ تم نے پیا ہوا ہے، ان سے بھی تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا۔ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ، اور جو رضاعت کے رشتے میں تمہارے بہن بھائی بن چکے ہیں نا، یعنی جس عورت کا تم نے دودھ پیا ہے نا، اس کی جتنی بھی اولاد ہے نا، اس سے تمہارا اب نکاح نہیں ہو سکتا۔ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور تمہاری بیویوں کی جو مائیں ہیں نا، ساس، وہ بھی آپ کے اوپر ہمیشہ کے لیے حرام ہے، چاہے آپ کی بیوی مر بھی جائے، آپ اپنی ساس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے۔ اس میں پھر اختلاف ہے کہ کہیں پہ نکاح ہوا تھا، رخصتی سے پہلے طلاق ہو گئی، تو اب کیا ایسی عورت کی ماں کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے؟ تو صحابہ کی اکثریت کہتی ہے کہ نہیں، جس عورت سے ایک دفعہ بھی آپ کا نکاح ہو گیا، چاہے آپ نے اس سے ازدواجی تعلق قائم کیا یا نہیں کیا، رخصتی ہوئی یا نہیں ہوئی، اب اس کی ماں آپ کے اوپر ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ چونکہ قرآن میں یہ الفاظ جو تھے نا، اس سے بعض لوگوں نے اجتہاد کیا، وہ آگے الفاظ آ رہے ہیں، وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمْ، اور ایسی عورتیں ہیں جن سے تم شادی کر چکے ہو، ان کی جو بچیاں ہیں جو پہلے خامن سے تھی، وہ بھی تمہارے لیے حرام ہے، وہ تمہاری بیٹیوں کی مانند ہے۔ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، بشرطے کہ تم نے ان کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کر لیا ہو۔ تو یہ جو ہے نا کہ ایسی عورت جس سے آپ انٹر کورس کر لیں، اب بس اس کے بعد اس کی جو اولاد ہے نا، چاہے وہ آپ کی شادی سے پہلے کسی اور خامن سے تھی، یا آپ نے اس کو چھوڑ دیا اور وہ کہیں اور شادی کرتی ہے اور اس سے کوئی اولاد ہوتی ہے، وہ ہمیشہ کے لیے آپ پہ حرام ہوگی۔ تو یہ دخل تم بہن کا تعلق اس کے ساتھ ہے، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں اگر ہم اسے پیچھے لے جائیں نا، ساس کے کیس میں، کہ ایسی عورتیں جن سے تم انٹر کورس کر چکے ہو، ان کی مائیں تم پر حرام ہے، لیکن یہ اس کے ساتھ بیٹھتا نہیں ہے، وہ بالکل الگ چیز ہے۔ تو صحابہ کرام بہرحال اس کو، چونکہ صحابہ دین میں حجت ہیں قرآن سمجھنے کے اعتبار سے، وہ اس کو حلال نہیں سمجھتے تھے، چاہے ازدواجی تعلق قائم کیا یا نہیں کیا، وہ کہتے تھے جو ایک دفعہ جس پہ آپ کی بیوی کے طور پہ نام بولا گیا، چاہے رخصتی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، نکاح ہو گیا، اب اس کی ماں کے ساتھ آپ شادی نہیں کر سکتے، وہ ساس ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، ہاں اگر تم نے ان کے ساتھ
ازدواجی تعلق قائم نہیں کیا اپنی بیویوں کے ساتھ تو پھر ان کی ماؤں کے ساتھ تمہارا ان کی اس اولاد کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے جو اگلے خاوندوں سے تھی، جو پہلے گزر چکے. ساس کا معاملہ اس میں نہیں. وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور جو یعنی تمہارے بیٹے ہیں ان کی بیویاں، جو صلبی تمہاری اولاد ہے ان کی بیویاں بھی تم پہ ہمیشہ کے لیے حرام ہیں. کوئی شخص اپنی بہو کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا، چاہے اس کو طلاق دے دی ہو اس کے خاوند نے، چاہے اس کا وہ بیٹا مر گیا، یہ نہیں ہو سکتا. وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور یہ بھی حرام ہے کہ دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرو. جو آپ کا سوال یہ آخر میں آیا ہے، یہ جتنے محرمات کا ذکر ہوا آخر میں یہ اِلَّا مَا قَدْ سَلَف، سوائے اس کے جو پہلے ہو چکا. یعنی پہلے اگر یہ گناہ کیا تو توبہ کرو. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر پہلے کسی نے کیا ہوا ہے تو وہ اب وہ رکھے گا، نہیں. اسلام میں جب 4 شادیوں کا حکم آیا نا تو جس نے پہلے 4 سے زیادہ کی تھی تو انہوں نے 4 سے اوپر والی سارے ان کو چھوڑ دیا. یہ نہیں ہے کہ وہ اب اسی طریقے سے چلتا رہے گا، نہیں، فوراً سے پہلے اس میں رجوع کرنا ہوگا. ان اللہ کان غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. تو اب آپ یہ ذرا گننا شروع کریں کہ کتنے حرمت والے رشتے ہیں. نمبر 1 مائیں، نمبر 2 بیٹیاں، نمبر 3 بہنیں، نمبر 4 پھوپھیاں، نمبر 5 خالائیں، نمبر 6 بھتیجیاں، نمبر 7 بھانجیاں، نمبر 8 رضائی دودھ کے رشتے سے مائیں، نمبر 9 ان ماؤں کی جو اولاد ہے جو دودھ کے رشتے سے آپ کے بہن بھائی ہیں، نمبر 10 ساس سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے، چاہے رخصتی آپ کی اس کی بیٹی کے ساتھ شادی کے بعد ہوئی یا نہیں ہوئی. یہ 10 ہو گئیں. نمبر 11 وہ عورتیں جو آپ کے نکاح میں ہیں ان کی جو اولاد پہلے جو خاوند گزر چکے ہیں نا ان سے ہے، بشرطے کہ اس عورت کے ساتھ آپ نے ازدواجی تعلق قائم کیا. اور پھر ساتھ آیا کہ اگر ازدواجی تعلق قائم نہیں کیا، صرف نکاح ہی ہوا تھا اور طلاق ہو گئی تو ان کی اس پچھلی والی اولاد کے ساتھ آپ شادی کر سکتے ہیں. اور نمبر 12 آپ کی بہو جو آپ کے صلبی بیٹوں کی بیویاں ہیں وہ بھی ہمیشہ کے لیے آپ کے اوپر حرام ہے. اور نمبر 13 یہ بھی حرام ہے کہ 2 بہنوں کو ایک نکاح میں اکٹھا کیا جائے. 13 حرمت والے رشتے آئے ہیں، بس یہ 13 رشتے ہی حرام ہیں، باقی 13 کروڑ سے زیادہ عورتیں آپ کے لیے حلال ہیں. یہ نہ ہو کسی کو ٹینشن ہو جائے کہ یہ بھی حرام ہے، تو بچہ کیڑا ہے. صرف 13 ہی حرام ہے، باقی سب کے سب حلال ہیں. ٹھیک ہے جی. اس میں ایک ایکسٹینشن ہے اس کی تفسیر کے طور پہ. بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پھوپھی اور بھتیجی کو ایک نکاح میں جمع کرنا حرام ہے، اور خالہ اور بھانجی کو بھی ایک نکاح میں جمع کرنا حرام ہے. قرآن میں تو صرف آیا تھا 2 بہنوں کا. تو اگر آپ اس کو دقت نظر سے دیکھیں نا تو وہ بالکل فٹ ان بیٹھتا ہے اس کے ساتھ. وہ رشتہ چل بھی 2 بہنیں اگر نکاح کے اندر ہوں گی تو آپ دیکھیں گے کہ وہ ان کی آپس کا جو بہنوں والا رشتہ ہے وہ بھی خراب ہو جائے گا. 2 بھائیوں کی شادی 2 بہنوں کے ساتھ ہو جائے وہ رشتے چل رہے ہوتے تو ایک خاوند دے اندر 2 بہنیں آ جان تو اتو بڑا ایٹم بم ہے. 2 بھائیوں کی شادی آپ 2 بہنوں کے ساتھ کرا دیں، یعنی وہ آپس میں ہم زلف ہوں تو وہ مصیبت بنی ہوئی ہوتے ہیں. یا بہنیں جو ہے ڈومینیٹ کر جاتی ہیں خامدوں کے اوپر، یہ خامدوں نے وہ دبا لی ہوتی ہیں. تو ایک خامد کے اندر اگر 2 بہنیں آ جائیں گی تو کیا بنے گا؟ کیونکہ وہ ریسورسز شیئر ہو رہے ہوں گے. اسی طریقے سے پھوپھی اور بھتیجی اگر ایک جگہ جمع ہو جائیں گے یا خالہ اور بھانجی ایک جگہ جمع ہو جائیں گے تو وہی مسئلہ ہو جائے گا. بخاری و مسلم میں حدیث ہے کہ جو رشتے خون کی وجہ سے، نسب کی وجہ سے حرام ہے وہی دودھ کی وجہ سے بھی حرام ہو جائیں گے. یعنی جس طرح یہ رشتہ نسب کا ہوتا ہے نا،
قائم. اسی طریقے سے دودھ کے جو بھی رشتے ہوں گے نا وہ حرام ہو جائیں گے.